بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جب زندگی سے روٹ کر جانے لگی، زندگی جب زندگی سے روٹ کر جانے لگی، تب یا محمد کی صدا آنے لگی۔ جب کائنات میں ہر طرف کفر اور ظلمت کا اندھیرا تھا، ایسے میں 12 ربیع الاول پیر کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اسے زیادہ میٹھا کھانے سے منع فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 3 دن بعد لانا۔ جب وہ عورت 3 دن بعد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیادہ میٹھا کھانے سے منع فرمایا۔ اس عورت نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے کیوں منع نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن پہلے میں کچھ زیادہ میٹھا کھاتا تھا، اس لیے میں نے اپنی عادت ختم کی، پھر اس بچے کو منع فرمایا۔ کیونکہ نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جس پر کہنے والا پہلے خود عمل کرے۔ اس واقعے کے بعد میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے خدا نے کیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بڑی کر دیا۔ شکریہ۔ جنید منیر صاحب تشریف لائے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس سے دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے اور مشرکوں کے فتنے ہی ناگوار ہو۔ قرن اولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کی قوت کو بڑھائے، جو کہ مکے میں دشمنان اسلام کے نغزے میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ ہجرت اول یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین مکہ سید المجاہدین کی سربراہی میں 10 سال مقیم رہے، لیکن انصار مدینہ کو ایک دن بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مدینے میں مستقل قیام کے لیے آئے ہیں، بلکہ رات دن ایک ہی دن میں کہ مشرکین مکہ کو مشرف با اسلام کر کے پھر وہیں فاتح ناصر ہو کر لوٹے جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے تھے۔ اور پھر اس دنیا نے دیکھا کہ کس طرح تبلیغ اسلام کی برکت سے قوت ایمانی بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے اپنے اصحاب کے ساتھ مکے کو فتح کیا۔ آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ہندا نے کہا، اے محمد، آج سے پہلے مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے محبت نہیں، نفرت نہیں تھی، لیکن آج مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے محبت نہیں۔ ہجرت مدینہ خالصتاً اللہ کے دین کو بچانے، اس کو پھیلانے اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ بالکل اس طرز پر ہجرت مدینہ ثانی یعنی ہندوستان سے پاکستان اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کی گئی۔ پاکستان کا مطلب ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی مہاجرین کا مقصد اس جگہ کے رہنے والوں کا تزکیہ کر کے قوت ایمانی بڑھا کر جہاد ہندوستان کے لیے تیار کرنا تھا کہ فتح مکہ کی طرح فتح ہندوستان کر کے اس ہجرت ثانی کے مقصد کو پورا کیا جا سکے۔
جھوٹی سب بحث و تکرار، کہاں کے 5 کہاں کے 4، پاک وطن میں 2 ہی یار، ایک مہاجر ایک انصار، سب کا مقصد ایک ہی یار، پڑھاؤ کلمہ بڑھاؤ پیار۔ مگر افسوس صد افسوس، مہاجرین اپنے مقام و مقصد کو بھول گئے تو ذلیل و خوار ہونے لگے۔ انہیں ان کا کھویا ہوا وقار اس وقت ہی مل سکتا ہے جب وہ امام الناس کی سربراہی میں اپنے مشن کی تکمیل کریں، یعنی ہندوستان کو فتح کریں، وہاں کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھائیں۔ عقل تدبیر پہ اپنی نہ خدارا یوں ناچ، عقل تدبیر پہ اپنی نہ خدارا یوں ناچ، اب تو قرآن کے احکام پر حالات کو جانچ۔ صرف انصار و مہاجر ہیں یہاں 2 بھائی، صرف انصار و مہاجر ہیں یہاں 2 بھائی، وطن پاک میں قومیت ہیں 4 نہ 5، فرض ان کا ہے فقط کافر حربی سے جہاد، اس سے ہٹ کر جو بنائیں گے گرے گا وہ گھاج، ورنہ کافر سے لڑیں گے تو لڑیں گے باہم، غفلت فرض نچائے گی یتیمی کا ناچ، سخت کفار پر ہو جائیں تو مل جائیں گے دل، سچے فرمودہ قرآن کو نہیں ساج کو آج، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب کائنات کی اس طلسمانی رنگوں سے بھری کائنات میں جمادات، نباتات، حیوانات اور حضرت انسان غرض ہر طرح کی مخلوقات موجود ہیں۔ ان پر ان کی نشو و نما کی ذمہ داری ان کے شعور کے مطابق ڈالی جاتی ہے۔ جمادات یعنی خلا، پہاڑ، ذرات وغیرہ احساس، ادراک و ارادے سے خالی ہیں، جبکہ نباتات میں نشو و نما کی صورت میں ایک غیر احساسی قوت پائی جاتی ہے۔ حیوانات